ہاں چھوٹی سی بوٹ، یہ دیکھو چھوٹی سی بوٹ ہے لیکن ہے اسکیری، اتنا بڑا سمندر ہے۔ بہت ہی خوبصورت دن ہے آج، بہت ہی پیارا۔ یہ بیچ جو ہے یہ ہمارے گھر سے تقریباً 10 منٹ کی ڈرائیو، ہاں یس 10 منٹ کی ڈرائیو پر ہے یہ بیچ، لیکن یہ سنٹ ہیلن کا بہت ہی فیمس بیچ ہے۔ تو ہم لوگ بس ناشتہ کر کے آ گئے تھے، اب دل ہی نہیں چاہ رہا یہاں سے جانے کو، اتنا مزہ آ رہا ہے۔ سوئمنگ بھی کر لی ہے، پانی ٹھنڈا تھا، لیکن ہم نے کہا کہ خدایا، لوگ کہتے ہیں کہ سمندر کا پانی جو ہے بہت ساری بیماریوں کو ختم کرتا ہے، تو میں نے کہا کہ چلو نہاتے ہیں، دیکھی جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ہم لوگوں نے سوئمنگ کی، تو ابھی ہم لوگ دھوپ سیک رہے ہیں، ادھر بڑی مزے کی دھوپ ہے، کالے تو ہو رہے ہیں لیکن کوئی بات نہیں ہے، خیر کالے ہو جائیں گے لیکن ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں وٹامن ڈی مل رہی ہے بہت ساری، اور وٹامن ڈی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، تو یہاں پر ہم لوگ جو ہے اچھے طریقے سے وٹامن ڈی لے رہے ہیں۔ اور خدا نے دیکھو یہ اتنی بڑا سمندر بنایا ہے، اس کا پانی جو ہے بہت ہی بیوٹیفل ہے، بلو کلر کا، اور میں چاہتی ہوں کہ ہم یہاں پر تھوڑا سا خدا ان کے کلام کی باتیں بھی کریں کہ یسوع جو ہے، یسوع نے ہمیں بولا کہ تو جو ہے میری خاطر اپنے ماں باپ بہن بھائی بچے بیوی کو چھوڑ کر میری خاطر اپنی صلیب اٹھا۔ تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ میں ایک سٹوری شیئر کروں ایک فیملی کی، آج ہم دیکھ رہے تھے، وہ امریکن فیملی ہے، اور ان کی ہم لوگوں نے آج ویڈیو دیکھی، تو ان کے 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا، تو وہ بہت زیادہ خدا کو پیار کرنے والے لوگ، میاں بیوی دونوں جیلوں میں جا کے لوگوں کو بائبل مقدس کی تعلیم دینے والے، اور بہت ہی خدا کی خدمت کرنے والے۔ وہ کہتا ہے بندہ کہ میں نے شروع سے ہی میں چھوٹی عمر میں تھا تو میں نے خدا کی خدمت کرنی شروع کر دی۔ تو ان کا جو بیٹا پیدا ہوا تو وہ جو ہے اس کا ابھی وہ چھوٹا تھا 3 سال کا، تو اس کو نا ہارٹ کی کوئی پرابلم ہوئی، تو ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کا دل جو ہے وہ بدلنا پڑے گا، اس کو دوسرا دل لگانا پڑے گا، ہارٹ پلانٹ۔ تو یہ ہے کہ اس کے لیے جیسے ہی ڈاکٹروں نے کہا تو وہ بہت زیادہ فکر مند ہو گئے، کیونکہ ان کے لیے بہت یہ فکر کی بات تھی، کیونکہ وہ خدا سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا خدایا ہم تو تیری خدمت میں اپنا دن رات گزار رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کی امید تھی کہ خداوند جو ہے وہ ہمارے بیٹے کو ٹھیک کرے گا۔ تو انہوں نے جو ہے وہ دعا بھی بہت زیادہ اپنے بیٹے کے لیے کرنی شروع کی، فرینڈس کو بھی بولا دعا کے لیے، تو بیٹا جو ہے وہ اس کے لیے 3 دن کے بعد ان کو ہارٹ مل گیا۔ تو یہ ہے کہ جب ان کو دل ملا تو ان کے بیٹے کو ڈاکٹروں نے ہارٹ لگایا، ہارٹ لگانے کے بعد جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، اور یہ ہے کہ اس کو کینسر ہو گیا۔ اس کو کینسر ہو گیا تو پھر وہ کینسر میں کافی دیر تک سفر کرتا رہا،
اور یہ ہے کہ پھر وہ کینسر سے ٹھیک ہوا تو دوبارہ پھر اس کو تقریباً 16 سال کا یا 15 سال کا ہوگا جب پھر دوبارہ اس کو ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کو تو یہ اس کا ہارٹ صحیح کام نہیں کر رہا، تو اس کو دوسرے دل کی پھر ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے پھر انہوں نے جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ ڈاکٹر کو اس کے لیے دل ڈھونڈنا پڑا، تو ڈاکٹروں نے اس کا دوبارہ ہارٹ پلانٹ کیا، تو وہ پھر اس کے ساتھ نہیں سروائیو کر سکا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ ان کی ایک بیٹی ہے، وہ بھی 3 مہینے کی تھی، تو اس کو بھی یہی پرابلم ہارٹ کی ہوئی، تو اس کو بھی ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کو دوسرا دل لگانا ہے، تو اس کو بھی ڈاکٹروں نے سرجری کر کے تو اس کا دوسرا دل چینج کیا، تو 3 مہینے کی بچی کا۔ تو وہ ابھی تقریباً 27 سال کی ہے، تو ابھی تک وہ زندہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ 22 سال کی ہے، ہاں، لیکن لوگ کہتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھئی اتنا عرصہ عموماً جو ہارٹ بدلی کیا ہوتا ہے اتنا عرصہ نہیں نکالتے ہیں، لیکن یہ ایک ان کے لیے میریکل ہے کہ ان کی بیٹی ابھی تک زندہ ہے۔ تو 2 بیٹیاں ان کی بالکل نارمل ہیں، لیکن وہ ہر روز اپنی سلیب اٹھاتے ہیں، ہر روز۔ تو میرے عزیزو، آج کل جیسے ہم روزوں کے دن منا رہے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو جب روزہ رکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی باڈی کو تکلیف دے رہے ہیں یا روزہ رکھ رہے ہیں۔ ہمیں یسوع کی تکلیف کو بھی اس کے کانٹوں کے تاج کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ وہ ہمارے گناہ تھے جو اس نے اپنے اوپر لے لیے، اس نے ہماری صلیبیں اٹھائیں، اس نے کانٹوں کا تاج پہنا، اس نے پسلی میں چھید کھایا، اس کے ہاتھوں پیروں میں کیل ٹھوکے گئے، تو وہ ہمارے گناہ تھے۔ میرے عزیزو، آج ہمیں بھی اپنی صلیب اٹھانی ہے اور ہمیں خداوند کا شکر کرنا چاہیے ہر روز، جس حال میں بھی اس نے ہمیں رکھا ہوا ہے، ہم نہیں جانتے کہ اس کے جو منصوبے ہیں وہ ہمارے لیے کیا ہیں، اس کی سوچ ہماری سوچ نہیں ہے، خدا کی سوچ ہمارے لیے ہم نہیں جانتے کیا ہے۔ تو وہ دونوں میاں بیوی خدا کا کام کرتے ہیں، اور اتنی زیادہ شدت سے وہ کر رہے ہیں کہ وہ جیلوں میں جا جا کے لوگوں کو خدا کا کلام سنا رہے ہیں، اور وہ گیت گاتے ہیں، اور اتنی بڑی آزمائش ان کے اوپر کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ بھی اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، کسی وقت بھی اس کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے۔ بیٹا چلا گیا 17 سال کا، تو ایک ہی بیٹا تھا۔ تو ایسی جب ہم سٹوریاں سنتے ہیں تو ہمارا ایمان جو ہے، ہمارے ایمان کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے۔ اس وقت ہم لوگ اس وقت ڈاواں ڈول ہوتے ہیں، تو کلام میں لکھا ہوا ہے، جان دینے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ اس وقت پہ ہمیں جو ہے اس کے ساتھ وفادار رہنا ہے، جیسے ابراہیم کا ایمان خدا نے آزمایا کہ اسے خدا نے کہا اپنا بیٹا میرے لیے قربان کر، تو کیا ابراہیم جو ہے اس وقت اگر ڈاواں ڈول ہو جاتا ابراہیم، تو وہ کہہ سکتا تھا خدا کو کہ بھئی خدا تو کہہ رہا ہے لیکن میں کیسے کر سکتا ہوں، ایک میرا بیٹا جو مجھے اتنے سالوں بعد ملا، میں اس کو جو ہے وہ کیسے میں مطلب مار سکتا ہوں اپنے ہاتھ سے۔ لیکن میرے عزیزو، اس نے جو ہے وہ کیا یہ، تو جب اس نے اپنے بیٹے کو لے کے گیا خداوند کے لیے، اس نے اس کو لٹایا، تو وہاں پر خدا نے اس کے لیے برہ مہیا کیا، تو اس کا ایمان جو تھا وہ پورا اس کے اوپر اترا کہ اس نے جو ہے وہ خداوند کے حکم کو مانا۔ تو اسی طرح سے ہمیں خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ تم پر طرح طرح کی آزمائشیں آئیں گی، لیکن تم انہیں کمال خوشی کے ساتھ انہیں جو ہے برداشت کرنا۔ تو ہم بھی ہمیشہ
ہمیشہ ان چیزوں کے لیے تیار رہیں کہ اگر ہم پر کوئی آزمائش آتی ہے تو ہمیں ڈاواں ڈول نہیں ہونا کہ ہم اپنا ایمان ہی چھوڑ کر بیٹھ جائیں کہ یار دیکھو ڈاکٹروں سے تو آرام آ نہیں رہا، اب ہم کسی بابے کے پاس چلے جائیں، کسی جادوگر کے پاس چلے جائیں۔ تو میرے عزیزو یہ جو ہے یہ بہت بہت بری بات ہے کہ اگر ہم ایسا سوچیں بھی، کیونکہ ہمارا ایمان ہمارے خداوند پر مضبوط رہنا چاہیے۔ تو جان دینے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ تو یہ ہے کہ ہمیں جو ہے پر امید رہنا چاہیے اور جان دینے تک وفادار رہنا چاہیے، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے خدا باپ سے کہ خدا باپ تو ہمیں ہمت اور طاقت دے تاکہ ہم خوشی اور بڑے ایمان کے ساتھ اس آزمائش کو پہنچیں۔ تو یہ ہے کہ اس میں پھر خدا باپ جو ہے ہمیں تسلی بھی دیتا ہے اور ہم سے خوش بھی ہوتا ہے۔ تو خداوند ہم سب کو بڑی برکت اور توفیق بخشے تاکہ ہم اس کی وفاداری میں اپنی زندگی گزاریں میرے عزیزوں۔ God bless you all.